بسم اللہ الرحمن الرحیم. یخلق ما یشاء، جیسا چاہے خلق کرے. وہ باری ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے. وہ جسے جیسی شکل چاہے اسے عطا کر دے. وہ جسے جو رتبہ دے اسی کو حق ہے، کسی اور کو نہیں ہے. ابلیس سے جو غلطی ہوئی بنیادی وہ یہی کہ حق ہے مخلوقات کے درجوں کو معین کرنے کا فقط اللہ کو. اور وہ کہنے لگا کہ میں خیر بہتر ہوں مٹی سے، اور مٹی مجھ سے کمتر ہے. بھائی آپ کون ہیں کہ مٹی اور اپنے اندر فضیلت کی بحث شروع کر دیں؟ بس جس نے بنایا ہے وہ بتا کہ مٹی افضل ہے یا آگ افضل ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا، تو بڑا توحید پرست تھا. کہنے لگا تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. اور اتفاق سے فرشتوں نے سجدہ کر لیا آدم کو. یہی تو ہوا، واقعہ تو یہی ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا. جب سجدہ کر لیا تو اب وہ بدعتی ہوں یا ان کا عقیدہ اچھا نہ ہو، جہاں تھے وہیں رہے. اور وہ جو بڑی توحید کا علم بلند کر رہا تھا وہ ذلیل کر کے نکالا گیا یا نہیں؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ میسج پہنچ رہا ہے؟ نعوذ باللہ. یہ بدعتی سمجھانے کے لیے میں نے کہا ہے کہ فرشتے تو حکم الہی کی پابندی کر رہے تھے، لیکن اب اگر کوئی اور ہوتا نا، آج کا ملا جناب فاروق ستار صاحب، آج کا ملا اگر ہوتا کہہ دیتا بدعتی تھے. بدعتی تھے. اچھا، تو اب وہ نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے جملہ کہا تھا. وہ جہاں تھے وہاں رہے. سجدہ کرنے کے بعد جہاں تھے وہاں رہے. اور اسے کہا گیا فخرج منہا انکا رجیم، نکل، ہم نے تجھے اس جنت سے نکال دیا. توجہ رکھنا. اور اس کے بعد اب قرآن نے ابلیس پہ کمنٹری کی. ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابا، اس نے ہمارے حکم کا انکار کیا. واستکبر، اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور وہ تو تھا ہی پرانا کافر. تو مالک جب پرانا کافر تھا تو یہ پاکیزہ صحبت میں کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ پرانا کافر تھا. جب وہ پرانا کافر تھا تو اس پاکیزہ صحبت میں، فرشتوں کی پاکیزہ صحبت میں بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا یہ ہماری مصلحت ہے. اگر ہمارے پاس بیٹھا ہوا نہ ہوتا تو اس کا کفر کبھی نہ کھلتا. میرا میسج پہنچ رہا ہے؟ پوری طرح پہنچ رہا ہے؟ اچھا بھائی، اب یہ تو ہو گیا کہ پروردگار نے اسے بیٹھنے دیا تاکہ ایک دن وہ حکم کی سرتابی کرے اور اللہ اسے نکال دے. اللہ کا منصوبہ تو سمجھ میں آ گیا. وہ کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ اس کی بھی تو کچھ سائیکولوجی ہوگی نا. ابلیس کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ اب مجھے کیا معلوم کہ کیوں بیٹھا ہوا تھا. آج تک ملاقات کا شرف بھی حاصل نہیں ہوا کہ پوچھا جا سکے کہ جناب آپ کیوں تشریف فرما تھے. لیکن جو علماء نے لکھا ہے وہ تو میں بیان کر سکتا ہوں نا. کہنے لگے کہ وہ سن چکا تھا کہ اللہ خلیفہ بنانے والا ہے. جو علماء نے لکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں. کہنے لگے کہ وہ سن چکا تھا کہ اللہ ایک خلیفہ بیان کرنے والا ہے، ایک خلیفہ بنانے والا ہے. تو اس کے دل میں تمنا ہوئی کہ یہ خلافت مجھے مل جائے. پہلو میں آ کے بیٹھ گیا. اب نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تسبیحیں بھی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے.
اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب کچھ ہو رہا ہے خلافت کے لیے. اور جب خلافت کہیں اور چلی گئی تو چہرہ بگڑ گیا یا نہیں؟ تو ایک ہوتا ہے خلافت سے پہلے کا چہرہ، دوسرا ہوتا ہے خلافت کے بعد کا چہرہ. جناب نہیں چنتے، بالکل نہیں چنتے. عرب اتنے احمق نہیں تھے. بہت سیدھی بات کر رہا ہوں آپ سے. یہ شعر اچھا ہے، اچھا شعر تو اس کی داد دینی چاہیے. اچھا بھائی اب رک جاؤ، خدا کی قسم اب آیا ہوں میں مقام محمد عربی تک. اور اب اگر یہ مقام محمد عربی واضح ہو گیا تو میں سمجھوں گا میری آج کی محنت سہارت ہے. اب رک جاؤ. میرے نبی نے کہا کہ یہ جو آدم کو سجدہ کروایا جا رہا تھا نا، تو یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا. میں ان روایات کو پڑھنے کا عادی ہوں جو کنٹروورشل نہ ہو، مختلف فرقوں نے لکھی ہوں. تو مختلف فرقوں نے یہ جملہ لکھا ہے میرے نبی کا کہ یہ جو آدم کو سجدہ کروایا، یہ سجدہ در حقیقت آدم کو نہیں تھا. سنو بھائی سنو سنو، قبر رسول کی تعظیم کرنے کو بدعت سمجھنے والوں سنو. سنو، میرے نبی نے کیا کہا کہ یہ جو سجدہ کروایا تھا آدم کو، یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا. یا رسول اللہ پھر یہ سجدہ کس کو تھا؟ کہا سجدہ میرے نور کو تھا. آدم کی مٹی میں میرا نور رکھا، اور توجہ ہے، آدم کی مٹی میں میرا نور رکھا اور کہا فرشتوں سے سجدہ کرو. تو سجدہ تھا نور محمد کو. اب مجھے کبھی کبھی فٹ نوٹ لگا دے لیا کرو. سجدہ کسے تھا بھائی؟ محمد رسول اللہ کے نور کو. سجدہ تھا نور محمد کو. تو اگر آدم کی مٹی میں نور رکھ کر سجدہ کروانا تھا نور محمد کو، تو ڈائریکٹ نور کو سامنے رکھتا اور کہتا ایسے سجدہ کرو. یہ مٹی میں ملا کے رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی یہی بتلانا تھا کہ میرا محمد مٹی کے اندر ہو جب بھی نور ہے، مٹی کے اوپر ہو جب بھی نور ہے.